استخارہ کا معنی خیر طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، یہ ایک دعا ہے۔ اس کا مقصد اس کا ترجمے میں ہے، اس کا ترجمہ سمجھو تو اس کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے۔ اے اللہ تو علم والا ہے، قدرت والا ہے، میں نہیں، تو اگر تیرے علم میں جو کام کرنے لگا ہوں اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا تو میرے مقدر کر دے اور آسان کر دے، اور اگر تیرے علم میں اس کا نتیجہ اچھا نہیں تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور پھر مجھے اس پر مطمئن کر دے اور مجھے وہ دے دے اس کے بدل میں جو تیرے علم میں بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے بندہ، یہ ہے غلام، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے۔ یا اللہ تیرے علم میں اچھا ہے تو مقدر کر دے، آسان کر دے، تیرے علم میں اچھا نہیں تو دور کر دے۔ پھر مجھے حسرت اور ہر وقت یار کاش وہ ہو جاتا ہے، نہیں، حسرت بھی ختم کر دے۔ تو یہ جو دعا ہے استخارہ، نمبر ایک، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دنیاوی حساب سے چیک کر لیں۔ گاڑی خریدنی ہے، کسی کو اس کے کاغذ چیک کرا لو، کسی کو اس کی باڈی چیک کروا لو، انجن چیک کروا لو۔ دنیا والے اوکے رپورٹ دے دیں تو اس کو کہو بھئی مجھے 10 منٹ دے، میں آ کر بات کرتا ہوں۔ جاؤ وضو کرو، دن ہو یا رات ہو، ممنوع وقت ہو یا غیر ممنوع وقت ہو، 2 رکعتیں پڑھو اور اس کے بعد یہ استخارے کی دعا پڑھو۔ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لو، اللہ کی ثنا بیان کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، پھر 3 دفعہ یہ دعائے استخارہ پڑھو۔ اس میں کیا ہے؟ یا اللہ تیرے علم میں یہ کام، تیرے علم میں یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو مقدر کر دے۔ تو یہاں یہ کام کا لفظ ہے نا، اس کی عربی ہے ھذا الامر۔ یہ کام کی عربی کیا ہے؟ ھذا الامر کی جگہ پہ اپنی زبان میں اپنی ضرورت کا نام لو۔ اللہم ان کانا، آگے ہے ھذا الامر، تو ھذا الامر نہیں کہنا، کہو اللہم ان کانا، میرا فلاں بندے سے یہ گاڑی خریدنا، آگے عربی وہی پڑھ لو۔ تیرے علم میں اچھا ہے تو مقدر کر دے۔ شادی کرنی ہے تو یا اللہ میرا فلاں لڑکی سے، فلاں بنت فلاں سے، یا میرے فلاں بن فلاں مرد سے عورت کرے کہ میں شادی کرنا، تیرے علم میں اچھا ہے تو مقدر کر دے۔ سمجھ آ رہی؟ ھذا الامر کی جگہ پہ اپنی ضرورت کا اپنی زبان میں نام لے لو۔ ہاتھ میں دعا پکڑ کر بھی کر سکتے ہو، کتاب ہاتھ میں پکڑ لو، دعا کر لو، 3 دفعہ کم از کم دعا کرو۔ اس کے بعد جاؤ، جا کر کے گاڑی کا سودا کر لو۔ دنیا والوں سے آپ نے پوچھ لیا، رب سے دعا بھی کر لی، جاؤ کرو، اللہ اس میں خیر کر دے گا۔ اگر وہ آپ کے مقدر میں اچھی نہیں، آپ سے پہلے اس کو کوئی آفر آ جائے گی، یا آپ کو کچھ یاد آ جائے گا کہ میں نے یہ چیز تو اس کی چیک ہی نہیں کی کہ کہیں کبھی چوری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ چیک کرو تو آپ کا دل بدل جائے گا۔ تو استخارے کا معنی وہی آنا نہیں ہوتا کہ جی استخارہ ہوتا ہے پھر سونا ہوتا ہے، پھر کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی اور پھر خواب میں وہی آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے احکام کو شریعت کی روشنی میں سمجھا جائے تو وہ مفید ہوتے ہیں، اور اگر وہ احکام شریعت کے ہوں اور اس کا طریقہ کار اپنا بنا لیا جائے تو وہ نقصان دیتے۔ اب بے شمار دنیا کو استخارے کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اس کے بعد وہی آتی ہے، خواب آتا ہے اور جو خواب میں بتایا جائے وہ اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بے شمار بچیوں کے رشتے اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کی خواب میں شیطان آ کر کیا دیتا ہے، یہ نہیں اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ رب نے بتایا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ رشتے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ بدکاریاں ہوں، رشتے نہ ہوں۔ تو وہ آ کر کے کیا دیتا ہے، جی ہاں جی تم بھی اچھے ہو، سب کچھ اچھا ہے، پر میرا استخارہ ٹھیک نہیں نکلا۔ تو یہ شریعت رب کی مگر طریقہ اپنا کر لیا تو اس کا یہ نقصان ہے۔ تو نہ اس کے لیے سونا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے خواب ہوتی ہے، نہ دل مائل ہونا ہوتا ہے۔ بعض کو یہاں پھنسا ہوا ہے، بعض کو شیطان نے یہاں پھنسایا ہوا ہے کہ استخارے کے بعد دل مائل ہوتا ہے پھر وہ کر لو، بالکل نہیں۔ آپ نے دنیا والوں سے مشورہ کر لیا، رب سے دعا کر لی، جاؤ جا کر کام کرو، اچھا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں اچھا تو نہیں ہوگا۔ یہ ہے استخارہ۔